نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين الكريم. درود شریف تمام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اطہار اور بالخصوص بنات رسول رضوان اللہ تعالی علیہن کے مقدس اور مطہر عنوان پر گزشتہ چند خطبات جمعہ سے معروضات عرض کر رہا ہوں. آج کا خطبہ بھی انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت و کردار اور فضائل و مناقب کے بارے میں چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ گزشتہ جمعہ کو تمہیدی طور پر میں نے یہ معروضات عرض کی تھیں کہ دنیا کی ہر محبت، یہ پنکھا بند کر دو، دنیا کی ہر محبت اور دنیا کی ہر نفرت صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہونی چاہیے۔ کسی بھی انسان سے، کسی بھی چیز سے میری اور آپ کی محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی رشتے سے ہم قطع تعلقی کریں، کسی سے تعلق توڑیں، اس سے شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بغض اور نفرت کا اظہار ہو تو وہ بھی محض اللہ ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی کے لیے۔ اور یہ تمام محبتیں اور یہ تمام نفرتیں اس نہج اور اس اصول پر ہونی چاہیے جو ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عزیزان محترم، دنیا کی محبتوں کے بعد، دنیا کے ان تعلقات کے بعد ہر صاحب ایمان انسان کی یہ خواہش، یہ آرزو اور اس کا مقصود حقیقی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اس نہج پہ پہنچ جاؤں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہو اور میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور سب سے بلند مقام بھی ایمان کا یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ کلمہ پڑھنے والا انسان اس کی اصل محبت کا مرکز اللہ ذوالجلال والاکرام ہو، اور اس انداز میں اپنے رب سے محبت ہو کہ اشد حباً، دنیا کی تمام محبتوں کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو میں سب محبتوں کو قربان کر دوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت پہ۔ علماء کرام نے، محدثین و مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بھی لکھی کہ کچھ حضرات محبت الہی میں یہ مقام حاصل کر جاتے ہیں کہ ان کو کسی مقصد کے لیے، کسی منشا کے لیے رب کے حضور دعا کے لیے زبان بھی نہیں ہلانی پڑتی،
وہ تقرب الہی کے اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ ان کی دل کی آرزو کو اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور محبت الہی کا ایک مقام سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے نظر آئیں گے پراگندہ حال، ان کا لباس دیکھو تو میلا کچیلا، ان کی حالت دیکھو تو محسوس ہو کئی دنوں سے انہوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، فاقے کے آثار ان کے چہرے پہ، اور ان کے بالوں میں دھول گرد اور مٹی اٹی ہوئی ہو۔ فرمایا وہ تقرب الہی کے اس مقام پہ ہوتے ہیں، کسی بات پہ قسم اٹھا دیں کہ واللہ یہ کام اسی طرح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل کر کے ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت الہی اور قرب الہی کے مدارج عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ محبت الہی کے مقام اللہ خود دعوت دیتے ہیں، مخاطب اول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد پوری انسانیت مخاطب ہے قرآن کی۔ فرمایا واسجد واقترب، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجود کی کثرت کیجئے۔ واسجد، بظاہر تو جب میں سجدے میں ہوتا ہوں مسجد کی یہ صف، مسجد کا یہ پھوڑ، مسجد کی یہ دری، میرا سر اس پہ ہوتا ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بظاہر تیرا سر فرش خاک پہ ہے، لیکن حقیقت میں تیرا سر رب العالمین کے بے کیف قدموں پہ پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ بحالت سجدہ انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں اتنا رب کے قریب ہونے کا۔ تو اپنا قرب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بندے اور رب کے درمیان سے فاصلے مٹ جائیں، کہیں دنیا کی محبت کا فاصلہ، کہیں اولاد و ازواج کی محبت کا فاصلہ، کہیں اپنے کاروبار جائیداد جاگیر کی محبت کا فاصلہ، کہیں اپنی دکان کی محبت کا فاصلہ۔ سورہ توبہ میں یہی دعوت فکر دی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تجھے مقدم ہو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سے تو پھر اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ اگر تو دعوی ایمان نہیں رکھتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، پھر تیری یہ ساری محبتیں، کاروبار ہو تب، تیرے آبا ہو تب، تیری ابناء ہو تب، تیری ازواج ہو تب، تیرا عشیرتکم کنبہ قبیلہ برادری بھائی بندے ہو تب، یہ ساری محبتیں قربان ہو جانی چاہیے۔ سب سے مقدم ہو یا خدا کی محبت ہو یا مصطفیٰ کی محبت ہو۔ جب تک یہ محبت نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کی قربانی نہیں ہوگی محبت الہیہ کے لیے، میرا اور تیرا دعوی ایمانی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ خود بندے کو کہہ رہے ہیں میرا قرب حاصل کرو۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ بندے کی جان رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بات سمجھنا، بظاہر یہ دو متضاد باتیں نظر آئیں گی کہ جی رب کا قرب پھر کیسے حاصل کیا جائے جب رب ہے شاہ رگ سے بھی قریب۔
یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات کی بات ہے۔ وہ صرف مومنوں کی شاہ رگ کے قریب نہیں، وہ تو کافروں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جو اللہ کا قریب ہونا ہے وہ تو عام ہے سب کے لیے، یہ جو تقرب الہی ہے یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ سب مومنوں کے لیے بھی نہیں۔ یہ مدارج اور یہ درجات حاصل کرنے والا ہر کلمہ گو حاصل نہیں کرتا، ان ہزاروں لاکھوں میں سے چند ایک ہی ہوتے ہیں جو تقرب الہی کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے حدیث کی روشنی میں ابھی کیا۔ تو فرمایا میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ اصول بتا دیا، وہ منہج اور وہ رستہ بتا دیا جس رستے پہ چلنا میرا اور تیرا کام ہے۔ ایک تو مقام ہے میں کہوں مجھے اپنے رب سے محبت، فرمایا تو قرب کے اس مقام پہ پہنچ جائے گا، رب تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کیا طریقہ ہے وہ؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اس دعوے میں اپنے آپ کو پھر سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ سے محبت کرنے والے اپنے دعوے کو دلائل سے مزین کر کے دکھاؤ۔ اے میرے رب کریم کس طرح مزین کر کے دکھائیں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر میں نے دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیا جسے میں نے بشر نہیں رہنے دیا، سید البشر بنا دیا، افضل البشر بنا دیا، خیر البشر بنا دیا۔ ساری کائنات کے تمام لوگ، تمام بشر مل جائیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء اور رسول بھی مل جائیں، اس سید البشر کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میں قرآن مقدس میں اپنے مصطفیٰ کے اعلان کے ساتھ اپنے کلام کے ذریعے تجھے وہ اصول بتا رہا ہوں کہ فَاتَّبِعُونِی، ایک ہی اصول، ایک ہی رستہ، ایک ہی طریقہ، لمبا چوڑا کورس کوئی نہیں، 40 دن کا چلہ کاٹ، 4 مہینے کا چلہ کاٹ، سال کا چلہ کاٹ، نا نا نا، تسبیح لے کے آستانے پہ بیٹھ جا، تسبیح کے دانے اور من کے گھسا دے، نا نا نا، تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے تارے کو دنیا بن جا، کسی غار کی کھو میں چلا جا، کسی پہاڑ کی کھو اور غار میں چلا جا، نہیں نہیں نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی محبتوں کے عالم میں، اسی دنیا کے تعلقات والے عالم میں رہتے ہوئے وہ رستہ اور وہ منہج تجھے بتا رہا ہوں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی رستہ، میرے محبوب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ چلنا تیرا کام ہے، تجھ سے محبت کرنا میں عرش والے کا کام ہے۔ حضور کا سچا متبع بن جا، اپنی زندگی کی خوشیاں اور غمیاں، دن کی زندگی کے دن اور رات، اپنی زندگی کے نشیب و فراز، اپنی مرضی، اپنا کنبہ قبیلہ معاشرہ، اس کی چاہت کے مطابق نہیں، تیرا قدم اٹھے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے، تیری خوشی ہو تو سنت کا رنگ غالب ہو، تیری غمی ہو تو سنت کا رنگ غالب ہو، تیری محبتیں ہوں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، تیری نفرتیں ہوں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔
میں اپنے عنوان کی طرف آتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری محبت چاہتا ہے پھر اپنی محبتیں رسول اللہ کی محبتوں کے تابع کر دے، اپنی نفرتیں رسول اللہ کی نفرتوں کے تابع کر دے۔ تیری محبت میں محبت رسول غالب ہو، تیری نفرت میں سنت رسول کا رنگ غالب ہو، پھر تو چلے گا زمین پہ، میں عرشوں سے گارنٹی دوں گا مجھ سے محبت کرنے والے، اب میں خدا تجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ تیرے تمام تعلقات، تیری زندگی کے نشیب و فراز، تیری زندگی کی محبتیں بھی، تیری زندگی کی نفرتیں بھی میرے محبوب کی محبتوں اور نفرتوں کے تابع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیسی محبتیں! میدان جنگ میں بیٹا سامنے ہے، بعد میں بیٹے نے کہا ابا جان فلاں جنگ میں بدر کے موقع پہ آپ 5 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے چھوڑ دیا، باپ ہے، باپ کو کیا قتل کرنا، بیٹا کافروں کا نمائندہ اور باپ محمد الرسول اللہ کا نمائندہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو نے تلوار ہٹا لی تھی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تیری گردن تن سے جدا کر کے میں بس زبان حال و قال اعلان کر دیتا، دنیا والوں بیٹے کی محبت مقدم نہیں، رسول اللہ کی محبت مقدم ہے۔ یہ ہے محبت رسول کے تابع کر دینا اپنی محبتوں کو۔ پھر تجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتا چلوں جو عنوان پیچھے سے چلا رہا، میرے محبوب کو کن سے محبت، میرے محبوب کو کن سے نفرت۔ سبحان اللہ، اللہ بھی قرآن میں فرما رہا، حضور بھی حدیث میں فرما رہے، کائنات والو دیکھ لو ہمیں کن سے محبت ہے، ہمیں کن سے نفرت ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اگر اپنی محبتیں میری محبت کے تابع کرنا چاہتا ہے پھر جس مقام پہ بھی تجھے میرے صحابہ نظر آ جائیں اپنی محبتیں ان کے لیے قائم کر دینا، اپنی محبتیں ان کے لیے پیش کر دینا، اور جہاں میرے صحابہ کے دشمن نظر آئیں، میرے اہل بیت اطہار وہ بھی جماعت صحابہ میں شامل ہیں، ان کے دشمن نظر آئیں، ان سے اپنی نفرتوں کا اظہار کر دینا۔ تو دنیا سے میری محبتوں والوں سے محبت کرے گا، میری نفرت والوں سے نفرت کرے گا۔ میں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہوں یحببکم اللہ، تو ان سے محبت کر، فرشوں پہ مصطفیٰ تجھ سے محبت کرے گا، عرشوں پہ خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے ہمیں محبت، تمام افراد اہل بیت سے ہمیں محبت، ازواج مطہرات امہات المومنین سے ہمیں محبت، بنات رسول سے ہمیں محبت۔ اسی محبت کا بیان چند خطبات جمعہ سے چلا رہا۔ میں تجھے آج بنات رسول میں سے میرے محبوب کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ راکعہ زاکیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا الی یوم القیامہ بکل ذرۃ الف الف مرۃ۔ ہم سے پوچھ ہمیں کتنی محبت ہے اپنے محبوب کی شہزادی سے، ہم سے پوچھ ہمیں کتنی عقیدت ہے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، ہم محبت کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب کو اتنی محبت تھی، اٹھا لے کتب احادیث، صحاح ستہ اٹھا، سنیوں کی کتابیں بھی حاضر، شیعوں کی کتابیں بھی حاضر۔ میرے محبوب تشریف فرما ہوتے تھے مجلس میں، سیدہ زہرا قدم رنجا فرماتی تھی، جب محبت کے عالم کا اظہار کرتی
گزرتے ہوئے میرے محبوب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے رحمت والے ہونٹوں سے اپنی بیٹی کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بڑی محبت۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تکالیف برداشت کی، شیب ابی طالب میں اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی ان تکالیف کا اظہار ہوتے دیکھا، کتنے مصائب میں تھی۔ آپ نے کہا میری بیٹیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ایک اعلان سن۔ ایک دن بیٹیاں عرض کرنے لگیں ابا جان آپ ان کو جا کے خیر والی باتیں سناتے ہیں، مذاق بھی آپ کا اڑاتے ہیں، تمسخر اور استہزاء بھی آپ سے کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں آپ کو، سب و شتم بھی کرتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں آپ کے وعظ سننے کے لیے، ہم حاضر ہیں آپ کی دعوت پہ سمعنا وأطعنا کہنے کے لیے، آپ ہمیں سنا لیا کریں۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ساری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے میں سب کو چھوڑ دوں گا، لیکن رب کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ حضور کی یہ ساری محبتیں، صحابہ کو حضور سے محبت، حضور کو صحابہ سے محبت، آل بیت کو آپ سے محبت، آپ کو آل بیت سے محبت، اس محبت کی انتہا یہی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ ساری محبتیں اس دن کارآمد ہوں گی جب ان محبتوں کے صلے میں میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی محبت حضور کو، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ بڑیاں احادیث نے، قرآن دی آیات بھی کثرت نال نے، احادیث بھی کثرت نال نے۔ مقصد محض لمبا چوڑا واز اور بیان کرنا نہیں، مقصد یہ ہے اونا حضرات دی سیرت و کردار نو دیکھ کے میں اور تو اپنے گریبان چو جھانکیے امام الانبیاء دی بیٹی ہو کے اونا دی یہ حالت ہے، میں اور تو کس باغ دی مولیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدہ فاطمہ نو مخاطب کیتا، سبحان اللہ، انذر عشیرتک الاقربین۔ اس دتات مفسرین نے واقعہ لکھیا، نبی علیہ السلام نے دعوت کی تھی قریش دی، کھانا کھلایا، پھر انہوں نے دعوت توحید اور توحید دا بیان سنایا، پھر آپ نے ایک ایک نو مخاطب کر کے کیا یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، کردیا آپ نے بیٹی نو بھی فرمایا یا فاطمہ ما لک من اللہ شیء، فاطمہ رب دے دربار دے اندر اگر رب دی پکڑ آ جائے، رب دی پکڑ نو میں محمد بھی چھڑا نہیں سکتا۔ رب دی پکڑ تو بچن واسطے اپنا ایمان اور اپنے اعمال صالحہ ہونے ضروری نے۔ یہ سیرت و کردار اس لیے بیان ہوتا ہے، دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن بھی جنتی آکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے جنہ 10 صحابہ نو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنہ دے جنتی ہونے شک ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا معراج والی رات عمر دا محل جنت دا دیکھ کے آیا میں۔ اس حضرت عمر دی کی حالت ہے، آپ فرماندے سن اگر اللہ دی طرف وہ اعلان ہوئے نا کہ ساری دنیا نو بخش دینا ہے، ایک آدمی دا مواخذہ کرنا ہے، تو میرے دل وچ خوف خدا ہے وہ ایک بندہ میں عمر ہی نہ ہوا۔ اور رب دی رحمت تے اتنی امید ہے، اگر رب یہ آکھے نا کہ ساری کائنات دا مواخذہ ہونا ہے، ایک بندے بلا حساب و کتاب جنت جانا ہے، میں عمر نو ایمان والی دولت تے اتنا اپنی رب دی رحمت تے یقین ہے وہ ایک بندہ بھی میں ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ ایمان تے آکھ دے نا بین الرجاء والخوف،
امید اور خوف دی درمیانی حالت دا نام ایمان ہے۔ لیکن اسا ماں دی گود وچ کلمہ پڑھیا، سکول جا کے کلمہ پڑھیا، سکول ٹیچر پروفیسر کو کلمے دا ترجمہ پڑھیا، بڑا کیتا تے مسیتی تے مولوی کو آ کے کلمہ یاد کیتا، کلمے دا ترجمہ یاد کیتا، سانو اپنے آپ تے اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ ایسی ہی جنت دے ٹھیکیدار نا، اگر میرا اور تیرا ایمان، میرے اور تیرے اعمال اونا حضرات دی طرح نہ ہوئے پھر ایک کم بڑی مشکل ہوئے گا، بڑی مشکل ہوئے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امام الانبیاء دی بیٹی، جنہیں بارے آپ نے تو تک بھی فرمایا کہ جنت دی خواتین دی سردار، 4 خواتین دا آپ نے نام لیا مختلف حدیث دے اندر جنہاں نو افضلیت حاصل ہے، سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ آسیہ زوجہ فرعون، اور سیدہ مریم ام عیسیٰ علیہ السلام، اور علیحدہ حدیث بھی وارد نے عزت علماء پر سیدۃ نساء اہل الجنہ الفاطمہ، فرمایا جنتی عورتاں دی سردار بیٹی حضور دی فاطمہ۔ اس دے باوجود ساری ساری رات رب دے حضور آہو زاری کردیاں تے روندیاں گزر جاندی ہے۔ ایسیاں راتاں بھی مفسرین و محدثین اور سیرت نگاراں نے لکھیاں، عشاء دی نماز پڑھی سیدہ فاطمہ نے، بیٹیاں نو سلا دیتا، حضرت علی المرتضیٰ کولو اجازت لئی، مصلے تے کھڑیاں ہو گئیاں، 2 نفل وچ قرآن پڑھنا شروع کیتا تے تہجد دی فجر دی اذان ہو گئی، رات ختم ہو گئی، آنسو آ گئے اکھاں دے اندر، ربا اجے تے قرآن ختم نہیں ہویا، تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ پانی دینا، پانی دینا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی، اور آپ دی ایک حدیث میں اکثر عرض کردہ رہا، آپ نے فرمایا 3 کمن جلدی کرو، نماز دا وقت ہو جائے جلدی ادا کرو۔ تے ساڈے نوجوان جڑے نماز پڑھتے بھی نے، میچ لگا ہوئے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہوئے، کوئی فنکشن چل رہا ہوئے، وہ ویکھدیاں اسی جماعت قضا کر دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز دا وقت ہو جائے نماز دی ادائیگی بہت جلدی کرو، اور دوسرا فرمایا جدو آدمی فوت ہو جائے، جنازے دی تیاری ہو جائے، اس کی تجہیز و تکفین چو بہت جلدی کرو، اور تیسرا فرمایا جدو بیٹی جوان ہو جائے اس دے نکاح و رخصتی دے اندر بہت جلدی کرو۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذمہ لگایا، اے میری محبوبہ بیوی عائشہ، جدو میری بیٹی فاطمہ جوان ہو جائے، اس دی ماں سیدہ خدیجہ دنیا تو رخصت ہو چکی ہے، موت دیاں وادیاں دے اندر جا چکی ہے، ماں ہوئے تے بڑے چاہ تے بڑی محبت دے نال اپنیاں بیٹیاں دے نکاح کروان دیئے، انہاں نو گھران دے اندروں رخصت کروان دیئے۔ آج میری بیٹی فاطمہ دی ماں تے دنیا تے ہے ہی کوئی نہ، جدو میری تھوڑی جی آواز سیٹ کرو بھئی اس دی، جدو میری بیٹی فاطمہ جوان تے بالغ ہو جائے مینوں اطلاع دینا۔ گھر دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اور باہر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے رشتے دیاں تیاریاں شروع کر دیتیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی معلوم حضور اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے سارے نکاح اور اپنی اولاد دے نکاح محض اپنی مرضی دے نال نہیں کیتے، اللہ دیاں حکماں دے نال کیتے نے۔ میرے رب دی مرضی تے منشا تے حکم جتھے ہویا میں اوتھے انہاں دے نکاح کیتے۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر حضور کو لا کے اٹھ دے بیٹھ دے نے، حضور نے بھی اپنی بیٹی دی نسبت اور نکاح دا تذکرہ فرمایا۔ حضرت علی دی طرف آپ دی رغبت سی، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر انہوں نے بھی محسوس کر لیا، لوگاں نو درس دین والیا کہ انہاں خلفاء دے درمیان نعوذ باللہ الہیاذ باللہ نفرت اور قدورتاں
سن، تو نفرت دے درس دے میں محبت دے درس عام کرانگا، میں انہاں دی محبت دے سبق سناواں گا۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں چل کے حضرت علی کول گئے، کہن لگے علی بھائی تینوں بھی ضرورت ہے رشتے اور نکاح دی، حضور دا بھی ارادہ ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے اور انہاں دے نکاح دا، تو جا حضور کولوں رشتہ طلب کر۔ اسی دے انائیاں تے میراثیاں پانے ہیں نا، اس وجہ تو محبتاں گھٹ گئیاں نے۔ وہ لوگ دل دے خالص اور مخلص سن۔ حضرت علی گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے اپنی خواہش دا اظہار کیتا دبے لفظاں دے اندر، جس نو عربی جا دے نا خطبہ نکاح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلے ہی راغب سن اللہ دے حکم نال حضرت علی دی طرف۔ آپ نے فرمایا جا علی رب خیر فرمائے گا۔ حضرت علی آئے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوی اڈیک دن پہ علی آوے دس سے کی ہویا ہے۔ حضرت علی نے حضور نے واضح اظہار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جا علی اللہ خیر کرے گا، فرمایا علی خوش ہو جا، حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ تین دے دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو فرمایا علی جا جا کے نکاح تے شادی دیاں تیاریاں کر، مختلف چیزاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع تے ایک موقع تے آپ نے فرمایا علی فاطمہ بھی دوسریاں خواتین دی طرح ایک عورت اور ایک خاتون ہے، اس دے لے جا کے خوشبو توت خرید کے لیا، باقی سامان بھی خرید کے لیا۔ باہر گلاں ہو رہی نے سیرت مطہرہ نبی علیہ السلام دی اسوہ کامل مکمل تے کامل نمونہ ہے، کوئی پہلو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ دی زندگی دا پوشیدہ اور تشنا اور نامکمل نہیں رہن دیتا۔ باہر گلاں گھر حضور تشریف لے آئے، فاطمہ نو بلایا، سیدہ فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آئیاں۔ آپ نے پوچھا فاطمہ تو بھی اپنی مرضی دا اظہار کر، تو بھی اپنی خواہش دا اظہار کر، میں تیرا رشتہ علی دے نال کر رہا ہوں۔ اور اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کو پوچھ لینا چاہیے، اور اتنی اجازت بھی حدیث کے اندر موجود ہے اگر بعد دیاں فتنیاں دا خدشہ ہوئے تے ایک نظر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے نے دیکھ بھی لین۔ اسلام جبر والا مذہب نہیں، اسلام اعتدال پسندی والا مذہب ہے۔ فرمایا بعد دیاں فتنیاں اور جھگڑیاں تو بچن کا یہ طریقہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک نظر، صرف ایک نظر۔ یہ بھی آپ نے فرمایا النظر الاولی لک علیک، النظر الاولی لک والثانیۃ علیک او کما قال۔ فرمایا پہلی نظر دیکھو معاف، دوسری نظر دیکھو گے بد نظری دا مواخذہ کیتا جائے گا۔ آپ نے پوچھا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی دے نال کرنا چاہنا، تیری خواہش؟ مینوں انج لگدا ہے سیدہ فاطمہ نے کیا ہوئے گا بابا جان تساں تے دشمن دی بیٹی دے بارے چ ماڑا نہ ہو سوچ دے، میرے بارے چ ماڑا کیویں سوچو گے؟ آگ چڑھو سبحان اللہ، تھکی تھکی آنکھو سارے ایک باری سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی دے نال نسبت طے کر دیتی، نکاح دا وقت طے ہو گیا، مجلس سے نکاح قائم ہوئی۔ اٹھا کے دیکھ لینا فریقین دیاں کتاباں، بنو ہاشم دے لوگ، قریش دے لوگ نکاح دے اندر شامل نے اور شریک نے۔ علی المرتضیٰ بھی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، لوگوں منتظر نے حضور اجاب و قبول فرمان، حضور خطبہ نکاح ارشاد فرمان، علی المرتضیٰ دا نکاح ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے نے۔ کسی نے کہہ دیتا ہوئے گا یا رسول اللہ سارے لوگ آ گئے نکاح کرو، آپ نے فرمایا سارے لوگ نہیں آئے اجے، کون رہندا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر، سبحان اللہ کو۔
حضرت علی آکھن لگے یا رسول اللہ میں تو انہوں نے کہا چلو، انہوں نے کہا ساڈے جان دی تو ضرورت کوئی نہیں، اسی تے اگے ہی افراد خانہ دونوں حضور دے سسر نے، والد دا درجہ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ساڈے جان دی تو ضرورت کوئی نہیں، انجے رش پان دی کی ضرورت ہے۔ دیکھو اسلام نے کوئی پہلو بھی اندھیرے چ نہیں رکھیا، سارے اجاگر کر دیتے۔ اتنے بھی رہنمائی موجود ہے، بارات لے جان والیاں نو بھی اگلے گھر دا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ساری کثرت تعداد دی وجہ تو انہاں تے اتنا بوجھ نہ پہ جائے کہ کھانے ہی ناکافی ہو جائے، انہاں دیاں نشستیں ہی ناکافی ہو جان، انہاں نو پریشانی دا سامنا کرنا پوے، انہاں نو قرضے اٹھا کے ساری خدمت اور تواضع کرنی پوے۔ اس تو بچدیاں بارات مختصر ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، یا رسول اللہ وہ نہیں آئے، فرمایا جدوں تک نہیں آؤ گے نکاح ہی نہیں ہوئے گا۔ اٹھا لو سیرت دیاں کتاباں، نکاح علی المرتضیٰ دا، فاطمہ الزہرا دا، نکاح کروان والے رسول اللہ، او اے تے او عدالت ہے، ہاں ہو جائے تے ہاں ہے، نہ ہو جائے تے نہ ہے۔ مسئلے پوچھن دی عورت آئی یا رسول اللہ میرا خامد ایسا اس طرح ہے، کسے کمزوری دا اظہار کیتا عورت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوڑے دوہاں وچ جدائی، نہ خامد نے طلاق دا لفظ بولیا نہ بیوی نے طلاق دا مطالبہ کیتا۔ اس دربار دے تے فیصلے او نے جڑے اس عدالت وچوں بھی پاس ہو جاندے نے۔ نکاح تے آپ فرماندے ہو گیا ہے، ہو جاندا، لیکن آپ نے فرمایا لوگوں عرشاں تو رب نے ابو بکر و عمر نو فاطمہ اور علی دے نکاح دا گواہ مقرر کر دیتا ہے، جدوں تک ابو بکر و عمر نہیں ہون گے نکاح ہی نہیں ہوئے گا۔ بلا کے لے آندا ابو بکر و عمر نو، تاں نکاح آپ نے پڑھایا۔ نکاح ہو گیا 3 مہینے پہلے رخصتی تو آپ نے فرمایا سید عائشہ صدیقہ نو جدوں میری بیٹی بالغ تے جوان ہو جائے ادوں مینوں اطلاع دینا، میں اپنی بیٹی دی رخصتی کر دیاں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے آئے، پچھلا پہر سی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اطلاع دیتی یا رسول اللہ فاطمہ بالغ ہو گئی، فاطمہ جوان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیاریاں شروع کر دیو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہون سوتیلی ماں نے حضرت فاطمہ الزہرا دی اور امہات المومنین دے مقام وچوں بھی ام المومنین دا درجہ بھی رکھ دیاں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا دی شادی اور نکاح دیاں تیاریاں دے اندر مصروف و مشغول ہو گئیاں۔ آپ فرماندیاں نے ایسی وادی بطحا دے وچوں مٹی منگوائی، ہوں تو ہے سٹائلش کام میں سارا، ٹائلاں لگیاں، پتھر لگیاں، سیمنٹ، پلسٹر، ادوں تو پرانا 50 سال پہلے دیکھ لو، اجے بھی کئی علاقیاں دے اندر بستیاں نے، سارے گھر کچی مٹی دے نے۔ حضرت عائشہ فرمانیاں نے سا اتھوں بڑی چاہت دے نال مٹی منگوائی، اور جیڑا گھر علی اور فاطمہ لے تیار سی اساں اس کے اندر مٹی لگائی، اس تے چونا لگایا، تیار کیتا۔ اور حضرت عائشہ آخری دن دے بارے فرمانیاں ما رہینا ارسل احسن من عرس فاطمہ، لوگوں فاطمہ دی شادی تو بہترین شادی میں عائشہ نے دیکھی کوئی نہیں۔ عرس دا کی میں نے بولو عرس دا کی میں نے شادی، عرس دا مانا یار بولو، کوئی میں اوکھی گل تو نہیں کر رہا، شادی کارڈاں تے بھی لکھیا ہوندا ہے کہ تقریب عروسی، فلاں کے بیٹے اور فلاں کی بیٹی کی تقریب عروسی، شادی کی تقریب، عرس دا مانا ہوندا ہے شادی۔ لیکن جدوں شریعت پہنچی نا عجمی لوگاں دے ہاتھ وچ، انہاں نے مرنے والے دن دی مجلس دا نام عرس رکھ دیتا، اور انجے نہیں رکھیا۔ وہ دے اندر بھی انہوں دا نظریہ ہے کہ اسی یہ شادی اس خوشی شریک ہاں، مرن والے دی شادی ہو رہی ہے حوراں دے نال۔ انا للہ، یار جیڑی شادی عرشاں دی ہے
وہ نرشاں تے ہی رہن دیو، جیڑی شادی قیامت تو بعد دی ہے اس نو قیامت تو بعد ہی وقت تو پہلے تے کام کریے تو بڑی ماڑی جی گل ہو جاندی ہے۔ عرس دا معنی شادی، حضرت عائشہ فرمانے ما رئینا عرسل احسن من عرس فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ دی شادی نالو بہترین شادی دیکھی کوئی نہیں۔ گھر دے اندر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ اٹھائی، زرہ اٹھا کے ویچن لئی بازار دے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے کول تے مالو زاری کوئی نہیں جڑے اخراجات میں کر سکاں، اپنی زرہ ویچاں گا، مال حاصل ہوئے گا، شادی دیاں چیزاں خریداں گا۔ بازار دے اندر جا رہے ہیں، اگو حضرت عثمان مل پے۔ کون مل پے؟ علی بھائی کدھر جا رہے ہو؟ بھائی جان میں بازار دے اندر زیرہ ویچن جا رہے ہیں، شادی دیاں تیاریاں۔ کتنے دی ویچیں گا؟ عرض کی تھی جی 400 درہم دی۔ آپ نے جیبی چوکڈے فرمایا لے 400 درہم زیرہ مینوں دے۔ زیرہ لے لئی، درہم دے دیتے۔ حضرت علی جان لگے، آواز ماری علی گل سن جی، فرمایا زیرہ لے جا۔ محدثین لکھ دیں حضرت علی ڈر گئے کہ میری زیرہ وہی کوئی خامی نکل آئی ہے۔ واپس سودا ہونے لگا ہے، جدوں آئے کیوں عثمان بھائی کی گل ہے؟ فرمایا پیسے تیری شادی لئی، زیرہ تیرے میدان جنگ لئی تینوں تحفہ دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے خرچہ اٹھایا علی اور فاطمہ الزہرا دی شادی دا۔ کتنے یاد آئے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب فرما رہے سن، ایک شیعہ کھڑا ہویا آکھن لگا تسی جے روڑا پاندے ہو حضور دیاں 4 بیٹیاں نے، اسی آکھ دیاں حضور دی ایک بیٹی ہے، اس دا تبرہ دا انداز دیکھنا، تساں 4 آکھ دے ہو اساں ایک آکھنے ہاں، انج لگدا ہے تساں باقی 3 دا جہیز دینا چاہندے ہو۔ میرے تو اڈے جا کوئی ہوندہ ہوں گاڑی تو پالی شروع ہو جاندہ، جذبات چاہ جاندہ، لیکن وہ خطیب الاسلام سن، سید سی، آپ دے چہرے تے تبسم آ گیا۔ آپ نے فرمایا تساں ایک آندے ہو اسی 4 آنے ہاں، جس ایک نو تساں مندے ہو اس دا جہیز بھی ساڈے عثمان نہیں دیتا سی نا، جہیز دیو دا بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، مختصر جہا سامان نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا منہ بولا بیٹا ایک صحابی دے نال انہوں نے بھیجیا، حضرت ابو بکر دے نال بھیجیا، فرمایا ابو بکر اے چیزاں خرید کے لے آؤ، مشکیزہ خرید کے لے آؤ، ایک چمڑے دی چٹائی خرید کے لے آؤ، پانی لئی گھڑا خرید کے لے آؤ، اور اسی طرح ایک بستر خرید کے لے آؤ، سرہانہ خرید کے لے آؤ۔ فرمایا ابو بکر خریدنا تو ہے لیکن سامان تو اٹھانا نہیں، سامان زید نو اٹھوانا ہے۔ یہ تبھی محدثین نے بڑی پیاری گل لکھی کہ حضرت ابو بکر بھی اٹھا سکتے سن، آپ نے حضرت زید دی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ محدثین نے فرمایا کہ حضرت زید حضور دے منہ بولے بیٹے سن، متبنہ سن، حضور دے منہ بولے بیٹے سن۔ آپ نے فرمایا میں بھی دنیا کو سبق دینا چاہنا، فاطمہ دا حقیقی بھائی ہے کوئی نہ، لیکن منہ بولیا بھائی تے زید ہے۔ آج برانو پتہ لگے بہنوں دی شادی کیویں کری دی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامان خرید لیا، تیاریاں ہو گئیاں، عصر تو بعد حضور تشریف لے آئے۔ اے بھی گل سیرت نگارہ نے لکھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے کھانے دی تیاری فرما رہی سن، آٹا گند رہی سن۔ حضور نے فرمایا فاطمہ دی تیاری کراؤ، ام ایمن نے بلایا، فرمایا فاطمہ دی جدو تیاری ہو جائے اینو علی دے گھر چھوڑے آنا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابا جان کھانے دا وقت ہے، میرے ہاتھ دا بنے کھانا آج نہیں کھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ اگر تیرے گھر تیرے ہاتھ دا بنے کھانا کھاندے تیری رخصتی اور نکاح دیر ہو گئی، میری امت سال ہا سال بیٹیاں نو گھراں دے اندر بٹھائی رکھے گی۔ میں اج اپنی امت نو اسوہ کامل دا نمونہ پیش کرنا چاہنا، بیٹی دا کھانا مقدم نہیں، رب دا حکم پورا کرنا مقدم ہے۔
حضرت فاطمہ تو زہرا دی تیاری ہو گئی. عجیب منظر ہے میرے دوستو گھر دا. اے تے پوچھو نا اس بیٹے تے اس بیٹی کولوں نکاح دے جدوں نکاح دیاں تیاریاں ہون بیٹا برات چڑھ رہا ہووے بیٹی دی رخصتی دا عمل جاری ہووے سر اتے باپ دی شفقت والا ہاتھ نہ ہووے سر اتے ماں دی محبت والا ہاتھ نہ ہووے اس بیٹے اور بیٹی دا کی انہاں دے جذبات دا کی عالم ہوئے گا. حضور تے ویسے ہی غمگین نے بیٹی نو بھی گھروں رخصت کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس موقع تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ الزہرا دی حقیقی اماں جان انہاں دی یاد بھی حضور دے دل دے اندر جاگوسی ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضور دی زوجہ محترمہ جدوں فاطمہ نو رخصت کرن لگیاں اپنا ہاتھ سیدہ فاطمہ دے سر تے رکھیا فرمان لگیاں بیٹی تیری ماں خدیجہ والی محبت تیری ماں خدیجہ والا پیار تیری ماں خدیجہ والی شفقت تے میں جتنی بھی کوشش کر لواں میں تینوں نہیں دے سکتی. حقیقی ماما تے حقیقی ماما ہوندیاں نے جنہاں اپنے پیٹ چوں جنیا ہوئے انہاں دی محبت تے شفقت ہو رہندی ہے. اپنی حد تک جس قدر ممکن سی اساں تینوں پیار دیتا اساں تیری تربیت کی تھی اج تینوں روانہ کر رہی ہاں. حضور نے جدوں سیدہ خدیجہ دا نام سنیا آپ دیاں آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے زارو قطار رون لگ گئے. فرمایا کس موقع تے خدیجہ مینوں یاد کرائی جے میریاں محبتاں دا مرکز خدیجہ او خدیجہ الکبریٰ جدوں ساری دنیا میری دشمن سی ایداں دی تسلی خدیجہ نے مینوں دتی مینوں دشمناں دی دشمنی دی پرواہ کوئی نہ رہ گئی مینوں دشمناں دے سب و شتم دی پرواہ کوئی نہ رہ گئی. المختصر حضرت فاطمہ الزہرا نو مغرب دے قریب حضور نے گھروں رخصت کر دیتا. حضرت علی المرتضیٰ دے گھر دی طرف جاندیاں جاندیاں حضور نے ایک نصیحت فرمائی سونے تو قیمتی آب کوثر دے نال لکھن دے قابل ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ اسی بھی بیٹیاں رخصت کر دے ہاں اسی پہلو یہ ذہن بنانے ہاں تو سورے گھر جا رہی ہیں سس سورے دی خدمت تیرے تے کوئی فرض نہیں جبر کیتے ہو نا سانو دسی خامد نے کوئی تانا مینا ماریا سانو دسی اور پھر ایک ایک جملے دی بنیاد تے بیٹیاں دے گھر اجاڑ دینا. دیکھ میرے محبوب دی محبت دا دم بھرن والیا حضرت فاطمہ دی محبت دا دم بھرن والیا. حضور نے فرمایا فاطمہ میرا علی المرتضیٰ بڑا غریب ہے حدیث نے لفظ نے آپ نے فرمایا فاطمہ علی المرتضیٰ بڑا غریب ہے کدی بھی ایو جی کوئی فرمائش نہ کریں جو میرا علی پوری نہ کر سکے. کون باپ ہے تے کون بیٹی ہے. فرمایا بیٹا کدی بھی ایسی کوئی فرمائش نہ کرنا جو میرا غریب علی پوری نہ کر سکے. سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا بیٹی نو رخصت کر رہے ہیں اور آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا بیٹا فاطمہ لوگ ساڈے معاشرے چ بھی آندے نے شرافت اور عزت والے ڈولی والدین دے گھروں نکلدی سونی لگدی ہے جنازہ خامد دے گھروں اٹھدا سونا لگدا ہے. فرمایا بیٹا میرے گھروں رخصت ہو رہی ہیں تیرا جنازہ علی دے گھروں اس حالت دے اندر اٹھے کہ تو زندگی چ علی دی ایک نافرمانی بھی نہ کیتی ہوئے. دیکھ لے میرا اور تیرا معاشرہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی
سنت اور اپنی بیٹی نو رخصت کر دیا نصیحت. سیدہ فاطمہ الزہرا نو سیدہ ام ایمن لے کے چلیاں گئیاں, حضرت علی المرتضیٰ دے گھر چھوڑ آئیاں. شام دی نماز حضور نے پڑھی. بعض روایت سیرت نگاراں دے مطابق عشاء دی نماز میرے حضور نے ادا فرمائی. گھر دے اندر جدوں تشریف لے آئے فاطمہ الزہرا گھر دے اندر نظر نہیں آئیاں. پریشان ہو گئے, دل غمگین ہو گیا, دل حزین ہو گیا حضور دا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر دے اندر دل ہی نہیں لگا. چلدے چلدے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے تے جا کے دستک دیتی. من دخل باب, فرمایا انا محمد, میں محمد الرسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, سعدیک یا رسول اللہ, ساڈا سب کچھ قربان دوڑیا قدماں تے, تسی کیوں تشریف لے آئے ہو؟ سانو ارشاد فرمایا ہوندا اسی آ جاندے. دروازہ کھولیا, گھر دے اندر تشریف لے آئے, اکھاں دے اندر آنسو. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رو رہیاں نے, یہ بھی پریشانی ہے دل دے اندر. ہونی تے ابا جان نے مینوں رخصت فرمایا ہے, ہونی میرے گھر دے اندر تشریف لے. آپ نے فرمایا فاطمہ گھر دے اندر گیا رات نو, تو گھر دے اندر نظر نہیں آئی, میرا دل ہی نہیں لگا. فرمایا میرا دل ہی نہیں لگا. میں اور تو بیٹیاں نو بوجھ سمجھنے ہاں. حضور نے فرمایا عورت بڑی قسمت والی ہے جس دی گود پہلی ولادت بیٹی دی ہوئے. میں اور تو اس لیے پریشان ہاں, اسی عورت کو مقام نہیں دیتا. اونا بشارتاں اس لیے سنائیاں سن, اونا عورت نو ایسا مقام دیتا. حضور نے فرمایا بیٹی والدین لئی رحمت ہے, دیکھ فاطمہ اس باپ لئی رحمت ہے جیڑا باپ خود رحمت للعالمین ہے. آپ نے فرمایا عورت ماں دا مقام حاصل کر جائے پھر اس نے قدمہ تھلے اولاد لئی جنت ہے. الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت رب نے تیرے ماں دیاں قدمہ تھلے رکھی. فاطمہ دیاں قدماں وچ اونا دی جنت ہے جڑے خود جنت دے شہزادے دے. مقام ہے بیٹی دا. آپ نے فرمایا فاطمہ گھر دے اندر گیا, تو گھر دے اندر مینوں نظر نہیں آئی, میرا دل ہی نہیں گھر دے اندر لگا. جا تبرا یا بنو مطاوال, آخری جملہ عرض کر رہا, آل سنت تے الزام لگان والے ہو, محبت آل بیت نہیں انہاں دے دل دے اندر, فاطمہ الزہرا دی محبت نہیں. میں تینوں حضور دے فرمان دی روشنی دے اندر عرض کراں, دوہانوں بھی کہاں گا ایک سبحان اللہ دی بھیک منگن لگا. جنوں سمجھ آ جائے محبت آل بیت دے اندر, اج سینے دا ٹلا کے سبحان اللہ کہہ کے اپنے عقیدے دا اظہار کر دینا. حضور نے فرمایا گھر دے اندر گیا, فاطمہ نہیں سی, گھر دے اندر دل نہیں لگا. تے میرا ایمان سن, جس گھر دے اندر فاطمہ نہ ہوئے حضور اوتھے نہ رہن. جس دل دے اندر محبت فاطمہ نہ ہوئے نہ اللہ رہے گا, نہ محبت رسول رہے گی. سبحان اللہ. محبت کر لو اونا نال, میری تمہید اگر ذہن اچے جنہاں نال رسول اللہ نے محبت کی تھی. نفرت کر لو اونا نال جنہاں نال رسول اللہ نے نفرت کی تھی. دنیا چ بھی بیڑا پار, آخرت چ بھی بیڑا پار. اگر تیریاں میریاں محبت رسول دے تابع ہو جان, میریاں تیریاں نفرت رسول دے تابع ہو جان, محبت مصطفیٰ بھی ملے گی, یحببکم اللہ, محبت خدا بھی ملے گی. میں قرآن سر تے رکھ کے تینوں دسنا, خدا نو بھی صحابہ نال محبت, مصطفیٰ نو بھی صحابہ نال محبت, خدا نو بھی آل بیت نال محبت, مصطفیٰ نو بھی آل بیت نال محبت. ساڈا بھی عقیدہ جس دل وچ محبت صحابہ ہوئے گی ایمان بڑھا لواں گے, جس دل وچ نفرت صحابہ ہوئے گی, بغض صحابہ ہوئے گا, زندگیاں وار دیاں گے, اس تے لعنت کر دیاں کدی باز نہیں آواں گے. پھر زور نہ کہہ دے دشمنان بے شمار
بے شمار تے صحابہ کے محبین پہ رحمت، صحابہ کے غلاموں پہ رحمت، محبت صحابہ، عشق صحابہ، اور صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت۔